جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ ہم کر رہے ہیں اور اس کی ہماری کچھ آیات ہو چکی اور 14 15 16 آج کوشش کریں گے ہماری آج ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الاعلیٰ سورت نمبر 87 ہے اور 14 نمبر آیت سے ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ قد افلح قد افلح جب سے میں نے جو فون میں آئی ہے نا ٹائپنگ، اور دو طرح کی ڈیفرنٹ ٹائپنگ ہے، عربک ٹائپنگ اور ہے اور اردو کی اور ہے، تو اب میرے ہاتھ نا ادھر بہت غلط جانے لگ گئے ہیں کیونکہ اس کے اور جگہ پہ ہے، اس کے اور جگہ کے اوپر ہیں فونٹس، اور اب وہ کیونکہ ایک ہاتھ اتنا میرا اچھے سے چلا ہوا تھا نا، تو اب میرے کبھی زبر ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، کبھی زیر آ جاتی ہے، مطلب وہ اس کے اکارڈنگلی وہ شروع ہو گیا میرا۔ تو اس لیے آپ سب کو میں کہتی ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی نظر رکھا کرو کہ کہیں پہ میں نے کچھ غلط تو نہیں لکھا ہوا۔ جی قد افلح من تزکا، کون کرے گا؟ جی فائزہ آپ کا، فیاض آپ کا سب سے پر نام ہے، آپ کرو گے؟ فوزیہ فوزیہ فیاض۔ ہاں ہاں قد حرف تاکید ہے۔ تھوڑی سی آواز پتہ نہیں آپ کی کلاس میں آ کے ہوتا ہے، باقی کلاسز میں نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کی آواز بالکل غائب ہو نہیں جاتی ہے۔ برابر، ابھی تو مطلب وائس بھی فل ہے، ابھی آ رہی؟ اب بس تھوڑا سا کوشش کرو اونچا بولنے کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نا ہیڈ نکال رہی تھی ابھی۔ اب بہت زبردست ابھی ہو آ رہی گئی میری ہے، آواز؟ زبردست ہو گئی ہے۔ ہلو ہلو جی فوزیہ بالکل اچھی ہو گئی ہے آواز۔ فوزیہ جی ابھی آ رہی؟ بہت اچھی آ رہی ہے، بہت اونچی آ رہی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، میں نے ہیڈ سیٹ نکال لیا، ہیڈ سیٹ لگائی ہوئی تھی نا۔ صحیح۔ جی خد حرف تاکید ہے، افلح فعل ماضی مضارع ہے، اس کا مادہ ہے فا لام ہا، فلاح۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی افلح افلح فعل ماضی، فعل ماضی اور میں معروف، نے کہا ہمیشہ 3 جواب دیا کریں، 2 نہ دیا کریں، 3 جب تک نہیں آئیں گے جواب درست نہیں جی مانا جائے گا۔ فعل جی ماضی جی کیا؟ معروف۔ معروف، یہ اس کا پارٹ ہے بیٹا جواب کا، مجھے آپ لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ فعل جی ماضی معروف، آگے صیغہ کیا ہے؟ فعل ماضی معروف ہے فلا، یہ صیغہ صیغہ صیغہ، چلو پہلے مادہ بتا دو۔ مادہ فا لام ہا فلا، ٹھیک ہے، اور اور اس صیغہ؟ کا صیغہ، اس کا ایک منٹ، صیغہ عدد کیا بولے ہے؟ تو یہ صیغے میں 3 چیزیں ہم بتاتے ہیں جو کہ آپ کی گردان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہاں عدد ہوتا ہے ٹاپ پہ، عدد کیا ہے اس کا؟ 3 ہے نا، ثلاثی، ثلاثی مجرد ہے نا یہ۔ اچھا میں نے آپ سے پوچھا عدد کوانٹٹی کیا ہے، از اٹ واحد، تثنیہ یا جمع؟ یہ افلا واحد ہے نا۔ واحد ہے، کیوں؟ کیونکہ تثنیہ یا جمع کی آگے نشانی نہیں ہے۔ ہاں جنس کیا ہے اس کی؟ جنس، جنس فعل ماضی جنس بیٹا، مذکر، ماضی از ناٹ جنس، مذکر ہے مذکر ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کی کوئی نشانی اس کے اندر نہیں پائی نہیں جاتی۔ ہے۔
اور تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے گروپ. سیگا میں یہ 3 ہاں جواب آنے ہوتے ہیں. ٹاپ پہ عدد لکھا ہوتا ہے واحد تثنیہ جمع، رائٹ پہ مذکر ہاں مؤنث مذکر مؤنث مذکر و مؤنث لکھا ہوتا ہے، دیٹ از جینڈر جنس. اور تیسرے نمبر ہاں پہ گروپ ہوتا ہے، غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے. واحد مذکر غائب ہے. غائب ہے، فعل یہ آپ کا سیگا وا- ہوتا ہے. ہاں اچھا اچھا. فعل ماضی واحد مذکر غائب. پھر ماضی افلح پہ آپ یا رک گئے ہو فوزیہ، ماضی کے آگے کیا بولنا ہے؟ فعل ماضی معروف ہوں واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. اور ہاں ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے؟ مجرد ہے. اوکے، مجرد کیوں ہے یہ؟ یہ اس کا مادہ 3 ہے نا. چار مادہ تو والا 3 ہی ہوتا ہے نا. مجرد اور مزید فی میں کیا فرق ہے فوزیہ؟ میں بھول گئی میڈم. ہاں، کون بتائے گا؟ افشان جبین آپ بتاؤ کہ مجرد اور مزید فی کا فرق کیا ہے؟ مجرد میں 3 لیٹرز ہوتے ہیں اور مزید فی میں اضافہ ہوتے ہیں لیٹر کا. مادے کے علاوہ اضافہ لیٹرز بھی ہوتے ہیں. جی، اس کو مزید اچھا سا بشرا آپ ایکسپلین کرو. جی، مجرد 3 حرفی مادہ ہوتا ہے اور ثلاثی مزید فی میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں 4 جو اس کے ابواب ہیں وہ ساکن ہیں، ساکن سے شروع ہوتے ہیں. اس میں ساکن جی بیٹا، آتا ہے اس کا کوئی اور تعلق 4 نہیں. آپ بھی ڈی ٹریک ہو رہے ہو اب. جی سائمہ آصف. جی میم میں نے یہی کہنا تھا جو پہلے سسٹر نے بولا کہ 3 حرفی مادہ ہی ہے جو ثلاثی مزید مجرد ہوتا ہے. ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی میں مادے کے ساتھ کچھ اضافہ کیا جاتا ہے جی حروف کا، تو اس کو بالکل، ثلاثی لیکن مزید جب فی آپ بولیں گے. زور دے رہے ہو نا 3 حرفی مادہ، تو اس سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ 3 کے بجائے 4 حرفی مادہ ہوگا یا 5 حرفی مادہ ہوگا. یعنی کہ جو اضافہ ہوتا ہے اس کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ مجرد میں صرف 3 علاوہ حرفی مادہ ہوگا، اس کے علاوہ وہی ہوگا جس طرح علامت مضارع یہ تان آ گئی، علامت مضارع اسم ال یا میم پیش منہ آ گئی، ان میں عدد اور جنس کے لیے الف نون واو نون یا نون آ گیا، یا گولتا آ گئی. یعنی کہ اس کو ہم نہیں گن رہے، یہ اضافی چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے. لفظ کے اندر، سانچے کے اندر کچھ اور اضافہ. اور جو ثلاثی مزید فی ہم آلریڈی پڑھ چکے کہ باب افعال میں شروع میں حمزے کا اضافہ، ثلاثی باب تفعیل میں عین پہ شدے کا اضافہ، تفاعل میں مفاعلہ میں الف کا اضافہ، تفعل میں تے اور شدہ، تفاعل تے اور الف. یہ جو اضافے ہیں اس کو کہتے ہیں مزید فی. اچھا اچھا. فوزیہ سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں جی جی سمجھ میں آ گئی. بھول گئی تھی پہلے پڑھے مگر ہاں، پھر بس بھول اس گئے. لیے ریوائز کر لیا کہ جی جو ثلاثی مزید فی میں اضافے ہیں، اگر وہ اضافے ہیں تو وہ ثلاثی مزید فی ہے. اور اگر وہ کوئی بھی آپ کو، جب آپ ایکسٹرا چیزیں توڑتے ہو نا لفظ میں سے، میم پیش منہ ال یتان کی علامت، عدد کا الف نون واو نون یا نون، اور پیچھے صرف 3 حرفی مادہ رہ جائے، تو پھر ہم اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. جی جی. اگر وہ چیزیں ہٹانے کے بعد اس کے علاوہ بھی کچھ اضافی ہو تو پھر ہم کہتے ہیں اب اس کا تعلق مزید فی سے ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ایک کوشچن ہے، جی ربائی جو ہے، ربائی جو فعل ہوتے ہیں اور حرفی، وہ بھی ثلاثی مجرد میں ہی آئیں گے یا کیوں وہ مجرد؟ ثلاثی آپ کو اسی لیے میں نے پہلے کلیئر کیا ہے کہ مادے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اس کا تعلق سانچوں سے ہے، ثلاثی مزید فی کا تعلق سانچوں سے ہے، جی اور ثلاثی مجرد جو ہے بیسک انگریڈینٹ ہے کیک کا. بالکل بالکل. اسی لیے میں نے کہا پیچھے مادہ بچنا چاہیے نا. مادہ وہ 4 حرفی اور 5 حرفی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو مادے کے علاوہ کچھ ایکسٹرا ہو. لیکن کیونکہ 85% مادے جو ہیں 90% 3 حرفی ہوتے ہیں، اس لیے ان جنرل ہم 3 کا ورڈ یوز کر رہے ہیں ثلاثی. لیکن مادہ
کچھ بھی ہو سکتا ہے، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی، مادے کے علاوہ کچھ اضافہ ہو، وہ مزید فی ہے۔ مادے کے علاوہ کچھ اضافہ، اکثر لوگ نا مادے سے مکس کر جاتے ہیں کہ جی ہاں ایسے 3 حرفی ہے، اگر مادہ 4 حرفی یا 5 حرفی ہے تو ہم اس کو ثلاثی مزید فی کہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ آگے چلتے ہیں جی۔ تو اب جی فوزیہ آپ بتاؤ گے کہ جی، اب اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے کہ مزید فی سے ہے؟ مجرد سے ہی ہے نا، آپ ورڈ کو دیکھو نا بیٹا، ورڈ کو دیکھے بغیر بول رہے ہو، قد افلح، تو یہ 3 حروف ہیں اس میں۔ افلح نہیں، 4 تو پھر ایک ون ایکسٹرا آیا ہوا ہے نا بچے۔ ایکسٹرا، مزید فی جی سے اس پھر کا اس کا تعلق ہے تعلق ثلاثی مزید فی سے۔ مزید اب فی سے، ثلاثی مزید فی سے ہے تو اب کون سے والے باب سے ہے؟ کیا اضافہ ہے اس میں، کہاں پہ؟ یہ باب تفاعل سے ہے، اس کا تفاعل۔ تفاعل، تفاعل میں تو بیٹا کیا اضافہ کدھر ہوتا ہے؟ تفاعل نام کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے تفاعل، کہاں پہ اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں یہ افعال سے، تزکا، بالکل ہم پہلا تو ورڈ ہے۔ آپ تزکا پہ کہاں پہنچ گئے ہو؟ ہم افلاح پڑھ رہے ہیں، نہیں افلاح افعال سے ہے، باب افعال سے، باب وہ آگے کا افعال سے، بالکل ٹھیک ہو گیا، باب باب افعال، افعال، یعنی کہ شروع میں حمزہ کا اضافہ ہے نا مادے سے پہلے۔ ہاں جی قد افلاح بفعل، ٹھیک ہو گیا۔ جی اب یہ جی فعل ہے اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہر فعل کے اندر اس کا، کیونکہ یہ معروف ہے تو ہر فعل کے اندر اس کا فاعل ہوتا ہے، تو کیا چھپا ہوا، یہ اور کچھ میں سے فاعل نکلا ہوا ہوتا ہے؟ اب جی اچھا ظاہر، آپ بتاؤ گے کہ کیا اس کے اندر سے فاعل نکلا ہوا ہے کہ اس کے اندر موجود ہے؟ اسی کے اندر موجود ہے کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ اس کے آگے کوئی اسم نہیں ہے جو رفع کی حالت میں ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا جواب ہے کہ اگر آ، اس کے اندر سے فاعل نکلا ہوا ہو تو ایک اسم ہمیں ملنا چاہیے جو مرفوع حالت میں، پیش کی حالت میں ہو، اور اس پورے جملے میں ہمیں ایسا کوئی بھی لفظ نظر نہیں آ رہا۔ پرفیکٹ جواب ہے۔ تو اب اس کے اندر فاعل ہے تو کون سا فاعل ہے؟ ہوا کی فائل ہے اس میں۔ ہوا، کیونکہ واحد مذکر غائب ہے سیگا اس کا، تو پھر اس کے اندر ہوا کی فاعل ہے۔ بالکل زبردست ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ نوشین آپ بتاؤ گے من تزکا۔ من جو ہے وہ اسم موصول ہے، اور یہ جو ہے ہمارے پاس وہ والا ہے، کیا غیر عاقل والا ہے، غیر عاقل کے لیے آتا ہے۔ ما موصولہ جو ہے عاقل کے لیے، اور من جو ہے غیر عاقل کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہو تزکا، گیا۔ تزکا میم جو ہے الٹ بول رہی ہیں، میم ٹھیک نہیں ہے، یہ الٹ بول رہی ہیں۔ من عاقل کے لیے ہوتا ہے، ماں غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے۔ جی میں نے سکھایا تھا کہ من جو ہے نا، آپ کیا آپ کہتے ہیں میرا من یہ چاہ رہا ہے، اس سے ہم نے اس کو یاد کیا تھا۔ نوشین یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ غلط کہہ رہے ہو۔ اچھا، من جو ہے پھر عاقل کے لیے ہے، جی ٹھیک ہے، جی اچھا ٹھیک ہے۔ من جو ہے عاقل کے لیے ہے اور ما جو ہے غیر عاقل کے لیے ہے۔ تزکا جو ہے فعل ماضی معروف ہے، ثلاثی مزید فی ہے کیونکہ یہ شدہ آ گئی ہے، یہ سانچے والی۔ ٹھیک ہے۔ باب تفصیل سے ہے، واحد مذکر غائب ہے، ہوا اس میں فاعل ہے، فعل پلس فاعل مل کے جملہ فعلیہ بنے گا، پھر صلہ بنے گا من موصول من کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ جو ورڈ ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، اور اس کے آگے کیونکہ جملہ اینڈ ہو گیا ہے تو اس میں سے کوئی فاعل نکل کے باہر نہیں آیا ہوا، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے اس کے اندر ہوا کی فاعل ہے، اور اس کا جو صیغہ ہے وہ ہے واحد
مذکر غائب. اور جو یہ ہے باب مزید فی سے ہے. باب مزید فی سے ہے اور یہ بن جاتا ہے فیل پلس فائل جملہ فعلیہ بن کے صلہ بنے گا من موصولہ کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. باب تفاعل سے اس کا تعلق ہے. شروع میں اضافی تے ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس زے اور کاف. کاف کے اوپر بھی شدہ ہے اور پھر باب تفاعل سے ہے یہ. جی باب تفاعل سے ہے یہ. جی وہی بتا رہی ہوں. تفاعل تفاعل سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ من کا صلہ بن کے آ رہا ہے. اب یہ من جو ہے یہ جو صلہ بن کے آیا یہ جملہ اسمیہ بن کے یہ فائل بنے گا افلحہ کا. بالکل ٹھیک ہے. پہلے ہمارے پاس جملے میں آ گیا افلحہ فعل اور افلحہ فعل کا فائل جو ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے. میم افلحہ فعل کا فائل تو یہ بنے گا نا من تزکا. جی جی بالکل ٹھیک وہ ہو گیا. فعل لا فائل تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا اس میں سے کوئی فائل باہر نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی اور ہم نے کہا کہ کوئی پیش والا اسم نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کو کہا کہ اس کے اندر ہوا کی فائل موجود ہے. ٹھیک ہے. شروع میں ہم نے یہی بات کی نا اور اوپر بھی ہم نے یہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جب ہم نے اس کی تحقیق آگے مزید کی ایک منٹ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو صلہ ہے کس کے ساتھ ملا ہے. اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کیا بن گیا ہے. فائل. فائل بن گیا ہے. جملہ اسمیہ بن کے فائل بنے گا. بالکل. اپنے فائل اچھا پہلے اس کو جملہ اسمیہ بنا لیں ہم. من. اور ایک بات ہم نے اس کے بارے میں کیا پچھلی دفعہ سیکھی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ تو ہوتا ہے لیکن ہم کیا اس کو نہیں کہہ سکتے. اس کو ہم مبتدا نہیں کہہ سکتے. من کو مبتدا نہیں کہہ سکتے. مبتدا جی نہیں میں کہہ سکتے. مبتدا اور خبر الگ الگ نہیں ان کو کہہ سکتے، یہ ایک ہی ہوں گے تو اس بالکل. کو یہ جملہ دونوں مل اسمیہ کے کوئی بولیں گے. ایک چیز بن سکتے ہیں. یا یہ دونوں مل کے مبتدا بن جائیں گے یا یہ دونوں مل کے خبر بن جائیں گے یا یہ دونوں مل کے اب یہاں پہ فائل بنے ہیں اور یا یہ دونوں مل کے مفعول بن جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک حصے کو مبتدا اور دوسرے حصے کو اس کی خبر کہیں. لیکن ویسے دونوں مل کے جملہ اسمیہ بنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہمیں لاسٹ ٹائم کلیئر کی تھی ہم نے اس بات کی. تو افلح فعل اپنے فائل جملہ اسمیہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ابھی تک سیکھ رہے ہیں سے مل کے اب یہ جملہ فعلیہ بن گیا. اچھا پھر ہم نے ایک اور بات بھی سیکھی ہے کہ جس طرح اسم کے یا فعل کے اعراب ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فعل مرفوع ہوتا ہے. فعل مضارع مرفوع حالت میں ہوتا ہے یفعلو تفعلو افعلو نفعلو. اور اسی طرح فعل ماضی منصوب ہوتا ہے جعلا جعلا جعلو اس کو ہم منصوب کہتے ہیں جعلا. لیکن جملوں کی جو ہے اس کی بھی اعراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب مثلا اگر کوئی جملہ جار مجرور مل کے کچھ بن رہا ہے اور تو ہم اس کو کہیں گے یہ پورا جملہ جو ہے
اس کی بھی اعراب مانی جاتی ہے. اب یہاں پہ کیونکہ اگر کوئی جملہ فائل بن کے آ رہا ہے تو ہم اس پورے جملے کو کہیں گے فی مرفوع. محل منصوب، مرفوع. ٹھیک ہے، اگر وہ فائل بن کے آ رہا ہے. اب یہاں پہ جو اوپر جملہ اسمیہ ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ فائل. اگر یہی مفعول بن رہا ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فی محل منصوب، کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے. کلیئر ہے بات؟ تو یہاں پہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فی پورے جملہ اسمیہ کو، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ بننے کے بعد کیا بن رہا ہے؟ فائل. تو اب اس پورے جملہ اسمیہ کو ہم کہیں گے فی محلن مرفوع. اور اگر کوئی جملہ مفعول بن رہا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ فی محلن منصوب. فی کا کیا مطلب ہے؟ اندر. محل کیا ہوتا ہے؟ سچویشن. کیونکہ اس کی سچویشن مرفوع والی ہے تو اس لیے یہ مرفوع ہے. اگر فی کے بغیر بولنے تو کیا ورڈ لکھا جاتا ہے؟ محلن. پھر کیا بولیں گے ہم؟ محلن منصوب. دونوں طرح سے آپ کو لکھا ہوا ملے گا. میں یہاں جملہ بھی لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. جملہ جو ہے وہ فی محلن مرفوع یا محلن، اس کو میں نے منصوب کر دیا ہے مرفوع. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں آگے چلتے ہیں جی. آیت نیکسٹ آیت کے اوپر. میم ترجمہ. ہاں ترجمہ رہ گیا ہے. جی بولو، کون بولے گا؟ قد کا ہے تحقیق، افلاح فلاح پا گیا، من جس نے، تزکا خود کو پاک کیا. باب قد تفعیل پہ کام اپنے اوپر ہوتا ہے، خود کو پاک کیا. بالکل زبردست. تحقیق مفعول ہے. فلاح پا گیا جس نے خود کو پاک کیا. اب یہاں پہ آ کے جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ پڑھنا ابواب یا سب کچھ کیوں ضروری ہے، تو اب یہ چیز ہمیں یہ باب پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے نا، جو ابھی نوشی نے بات کی کہ جو تزکا ہے یہ باب جو تفاعل ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ میم نمبر 6 ہے. 6 ہے. اور جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے؟ 1 2 3 ابواب 1 میم یہ 2 باب کا نمبر 3. ٹھیک نہیں بتا رہے ہیں. میں ابھی بتا رہی ہوں بیٹا. باب نہیں ہے یہ. ففتھ ہے 5 معلوم. اسی لیے میں لکھوا رہی ہوں 8. یہ جو ابواب ہیں اس میں فعل کا ایکشن کیسا ہوتا ہے؟ باب 4 ہے. متعدی. میں جو میم ابھی یہ سوال کر تفاعل رہی جو ہوں ہے یہ 4 ہے. بیٹا، میں جو سوال کر رہی ہوں اس کا جواب بتا دیں. 1 2 3 5 8 ابواب میں فعل کیسا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر کام کرتا ہے یہ. نہیں بیٹا، آپ کوئی نہیں دھیان دے رہا. متعدی فعل متعدی ہوتا ہے. متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کام دوسرے پہ ہوتا ہے، دوسروں پر. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ 4 اور 6 باب جو ہے 4 and 6
اس میں فعل زیادہ تر لازم ہے اور کام خود پر، ٹھیک ہے. اور جو باب 7 ہے وہ وہ صرف اپنے 100%، 100% خود پر. باقی میں کیا ہم نے کہا تھا 80-90% ایک ہوتا ہے اور کبھی کبھی آپ کو دوسرے الفاظ بھی مل جاتے ہیں، لیکن یہ واحد باب 7 ہے جس میں کام 100% کام خود پر، فعل لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعل لازم ہے. اور باقیوں میں ہم کہتے ہیں زیادہ تر متعدی کبھی کبھی لازم، اور 4-6 میں ہم کہتے ہیں زیادہ تر لازم کبھی کبھی متعدی بھی مل جائے گا آپ کو میننگ. اب یہ والا جو باب ہے، پہلا ہے باب افعال، دوسرا تفعیل، تیسرا مفاعلہ اور چوتھا تفاعل. تو یہ باب کون سا ہے؟ 4 نمبر، ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ کام اپنے اوپر کیا جا رہا ہے. کلیئر ہوگی بات اب؟ میم باب ایک میں یعنی کہ افعال میں جو ہے وہ بھی کام جو ہے وہ زیادہ تر دوسرے پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ یہ کام اپنے اوپر ہی نہیں کر بیٹا، رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کو لکھوایا ہے 1 2 3 5 8 میں کام دوسرے پہ ہوتا ہے. میم یہاں دیکھیں نا یہ آیت کے مطلب پہلا اس میں پہلا باب آیا ہے نا اپنا، تو اس میں جو کنڈیشن ہے نا وہ فلفل نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ نے ابھی بتایا کہ کبھی کبھی کام وہ خود پر بھی کر لیتا ہے پہلا باب بھی. زیادہ کام جو ہے وہ فعل متعدی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ فعل لازم کے طور پہ افلاح بھی میں آ سکتا آپ کو کام کون سا نظر آ رہا ہے؟ ہے. میم وہ کامیاب ہوا یہ خود پہ ہی ہو رہا ہے نا، یعنی خود ہی وہ کامیاب ہو رہا ہے، دوسروں کو نہیں کر رہا. فلاح پا گیا جی جس نے خود کو تو وہ پاک اپنے کیا، اوپر کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی کبھی کبھی فعل لازم ہے نا، تو اس جی جی لیے اس میں بالکل یہ آ ٹھیک رہا ہے ہو نا. گیا، اس لیے یہ فعل لازم کے طور پہ آ رہا ہے، بالکل ویسے ٹھیک، یہ زیادہ متعدی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آیت نمبر 15 پہ آ جاتے ہیں. وہ، اب وہ آنے سے کیا ہمیں پتا چلا؟ حرف عطف آ گیا، پیچھے معطوف علیہ تھا ہاں، باری اب اور کس کی آگے ہے؟ جو محذوف پہلے حال. بول چکے ہیں وہ نہیں بولیں گے. نفیسہ کنول، وذکر، ذکرس ما ربی ہی فصلہ. جی نفیسہ آپ کرو گے بیٹا؟ آج جو ہے نا فون جو ہے نا میرے نان سٹاپ بج رہے ہیں. جی جلدی جلدی سے کر لیں. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میم مجھے لگتا ہے وہ سن نہیں رہی، رسپانس نہیں اچھا، دیا ابھی. سائمہ آصف، جی میم یہ واو حرف عطف ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو پیچھے آیت گزر چکی ہے وہ کیا بن رہی ہے؟ 14 یہ نمبر آیت. معطوف الیہ بنے گا. بالکل 14 نمبر آیت جو ہے وہ آیت 14 یہ معطوف علیہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اب جو جی آیت نمبر 15 ہے یہ اس کا معطوف ہوگی. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں. جی ذکر، ذکر یہ بنے گا فعل ماضی معروف، اور یہ ثلاثی مجرد سے ہوگا، مزید کی نہیں ہے یہ. تو اس میں فعل بھی فاعل ہے، فاعل اس کے اندر ہی ہے، اور ہوا فاعل ہوگا. آپ نے کہا یہ فعل ماضی معروف ہے. جی
آج ورڈ بھی کھائے جا رہے ہیں. شکر الحمدللہ. فعل ماضی معروف، ثلاثی مجرد، اور کون سا صیغہ ہوگا؟ واحد مذکر غائب. جی، صیغہ واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب. اور فعل بالفاعل ہے. ہوا فاعل ہے واحد اس کے اندر. مذکر غائب، اور آپ نے کہا فعل بالفاعل ہے. باہر نکلا ہوا اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کچھ بھی. جی ٹھیک ہے. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ زال کاف اور را. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور باب اس کا ناصرہ ہے. ذاکرہ ینصرو، ذاکرہ یذکرو. ٹھیک ہے. اچھا، جی آگے چلتے ہیں. اسما، اسما جو ہوگا وہ مفعول ہوگا کیونکہ یہ منصوب ہے، زبر کے ساتھ ہے تو مفعول ہوگا. اچھا یہ مفعول ہے. ربی ہی، ربی ہی مرکب اضافی بنے گا. اور اسما ربی ہی، ربی مضاف اور ہی مضاف الیہ بنے گا. اور اسما ربی ہی یہ بنے گا، یہ پھر سے مرکب اضافی بنے گا بالکل دونوں کو ٹھیک ملا ہے. کے. اسما جو ہے مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ ربی ہے، اور جی پھر ربی دوبارہ سے اگلے لفظ کا مضاف بن جائے گا. تو یہ دو مرکب اضافی ہیں. اور اس کے جو آگے آئے گا ہی، وہ اس کا مضاف ہوگا، مضاف الیہ ہوگا. اور یہ تینوں مل کے اب بن جائیں گے مرکب اضافی. اضافی مرکب اضافی بن کے اب کیا بنے گا؟ فائل فیل فائل جی یہ فیل فائل اور مفعول. مفعول ہے، یہ مفعول جی، بنے آپ گا نے یہ دیکھا بھی. نا اسما، میم پہ کیا ہے؟ جی منصوب ہے نا، یہ زبر کے ساتھ منصوب ہے اسم ہے. تو ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو یہ مفعول. یاد رکھنا ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتے ہیں نا، اس کو تو ہمیشہ ہی مجرور ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے ربی جو ہے یہ بھی اسم کا مضاف الیہ ہے، اور ہی جو ہے وہ بھی مضاف الیہ ہے. تو یہ تو لازمی مجرور ہوتے ہیں. تو مرکب کا جو اعرابی حالت ہے وہ مضاف سے پتہ چلتی ہے. تو یہ مضاف کیونکہ اسما ہے، اس کا مطلب ہے یہ منصوب اسم ہے، اور منصوب اسم جو ہے وہ ہمیشہ کیا بن کے آتا ہے؟ مفعول. مفعول بن کے ہوتا ہے. اب آپ کو فعل بھی مل گیا، مفعول بھی مل گیا. فصلہ یہ کیا ہے؟ کوئی اور بچہ بتائے گا؟ قمر مصطفیٰ، فصلہ. فا حرف عطف ہے، اور سلا یہ فعل ماضی ہے، یہ شاد ہے اوپر تو یہ باب تفعیل ہے، اور آگے کوئی ہوا فاعل ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور یہ مزید فی ہے باب اس کا. فعل ماضی معروف، باب اور تفعیل جی اس کی روٹ ورڈ ہے صاد لام. کیا آگے کیا ہے؟ صاد لام واو. واو. ٹھیک ہے. اور باب آپ نے اس کا بتایا، باب کیا ہے اس اس کا؟ کی شاد بتا رہی ہے کہ یہ وہ باب تفعیل ہے. بالکل اس کے لام پہ شد ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ باب تفعیل سے اس کا تعلق ہے. اور کیا یہ خالی فعل ہے کہ اس کے اندر اس کا فاعل بھی ہے؟ نہیں، یہ فعل بالفاعل ہے، ہوا فاعل ہے اس میں. فعل بالفاعل ہے اور ہوا فاعل ہے. ٹھیک ہے. اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟
جملہ فعلیہ اور جملہ فعلیہ بن کے کیا بن گیا؟ یہ معطوف بنا فا کے لیے، یہ پچھلے والے معطوف علیہ کے لیے یہ معطوف بن گیا کیونکہ فا اس میں حرف عطف آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، جو چیز ہمیں یہاں پہ دیکھنی ہے وہ یہ ہے، ادھر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا پورشن ہے ذکر اسم ربہ ہی، یہ فعل فاعل اور مفعول مل کے یہ حصہ یہ آپ کا ایک حصہ ہے، اور اس کے بیچ میں آپ کے پاس ف آ گیا، یہ آپ کا حرف عطف ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو پورشن آیا یہ ایک جملے کے اندر ایک اور مرکب عطفی آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک تو مرکب عطفی ہم ویسے بنا رہے ہیں نا پچھلی آیت کے ساتھ، اس واو کی وجہ سے کہ آیت نمبر 14 جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، اور یہ پوری آیت 15 اس کا معطوف ہے، لیکن آیت کے اندر ایک اور مرکب عطفی بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے یہاں تک ہمارا ذکرہ سے لے کے میم یہ ماتو 1 2 نہیں ہے، یہ پورا ایک وہ ہے، کیا چیز؟ وذکر اسم ربہ جو ہے وہ معطوف 1 اور فصلہ معطوف 2 نہیں ہے، یہ پورا ایک کمپلیٹ معطوف ہے، جملہ معطوفہ ہے۔ جی یہ ایک پورا معطوفہ ہے، اور اس کو ہم ابھی پیچھے سے ملائیں گے، اچھا جی یہ اینڈ پہ جو ہے نا ہم اس کو فارمیشن کریں گے، ابھی اس کو ہم یہیں پہ چھوڑ دیں گے، اینڈ میں جب آیات کو ہم آپس میں کنیکٹ کریں گے نا پھر اس کو ہم کریں گے۔ فصلہ یہاں سے پھر تو یہ پورا سارا افلا کا جو فائل ہے یہ پورا یہاں تک آ گیا، جی افلاح کا۔ بالکل، یہ یہاں تک جو ہے افلاح، اس کو ہم بعد میں آگے ملائیں گے، تزکا و یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، تزکا وہ ابھی اس کو پیچھے ہی رہنے دو، ابھی ہم اینڈ پہ ان کو کنیکٹ کریں گے۔ ذاکرہ ذاکرس ما رب ہی، یہ ہو گیا معطوف علیہ، ایک اور یعنی کہ اس کو ہم معطوف علیہ بنا رہے ہیں، اس کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں، یہ اس کا معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ فصلہ جو ہے یہ معطوف ہے، اور یہ بیچ میں اس کے ف آ رہا ہے، یا واؤ یہ پیچھے والا لکھا ہوا ہے، اس سے کنفیوز نہ ہونا آپ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ ایک علیحدہ سے اس کے اندر ایک مرکب عطفی بن گیا ہے، یہ اس کے ساتھ ہے اور یہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟
یہ والا، اور یہ بیچ میں اس کا یہ ہے اس کا فرسٹ سے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں ہم دونوں کو. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اب یہ مل کے ایک مرکب عطفی بن گیا اور اس کو ہم بعد میں کنیکٹ کریں گے. اور یہ مل کے معطوف اپنے حرف عطف اور معطوف کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ یہ جملہ جو ہے پھر یہ پچھلے والے جو ہے اس جملے کا عطف بنے گا. یہ پہلے مل کے کیا بن گئے ہیں؟ مرکب عطفی. اور مرکب عطفی بن کے پھر کیا بنے گا؟ پچھلے والی آیت 14 کا معطوف. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پہ آ جائیں. میم ترجمہ باقی ہے. جی میں تو بھول جاتی ہوں. جی کون کرے گا؟ کون کر رہا تھا اس آیت کو؟ کس کی باری ابھی تک نہیں آئی؟ سمینہ عالمگیر، آپ بتاؤ. جی آپا. اور اس نے ذکر کیا اپنے رب کے نام کا، اور پھر اس نے رب کے نام کا، پھر اس نے نماز پڑھی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس نے ذکر کیا اپنے رب کے نام کا اور پھر اس نے نماز پڑھی. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھو، اور اس نے ذکر کیا اپنے رب کے نام کا اور پھر اس نے نماز پڑھی. پیچھے ہمارا کیا سٹوری چل رہی تھی؟ قد کامیاب ہو افلح گیا وہ من شخص تزکا، تحقیق فلاح پا گیا جس نے خود کو پاک کیا، یعنی کہ جس نے پہلے اپنے آپ کو پاک کیا. اور اس نے ذکر کیا اپنے رب کا. پاک کرنے کے بعد پہلی بات کیا کی؟ یعنی کہ وضو. اگر پاک کرنے کا مطلب ہوا وضو کرنا یا نہانا، تو جب بھی اپنے آپ کو پاک کرو تو پہلے آپ نے اپنے رب کا نام لیا اور پھر اس نے نماز پڑھی. اب اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ کا نام پہلے لے کے نماز پڑھی. کون ایکسپلین کرے گا اس کو؟ جب بھی وضو کرتے ہیں تو اللہ کا نام سے ہی شروع کرتے ہیں. وضو کے بعد، پاک کرنے کے بعد اللہ کا نام لیا. وضو کے بعد بھی ہم نہانے کے بعد، یعنی کہ ہر وضو کے بعد حال کی میں دعا پڑھ آپ کو ہر موقع پہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ جب پاک ہو رہے ہو، آپ بسم اللہ کا کیا مطلب ہے بیسیکلی؟
اللہ کا نام ہے نا، اللہ کا یہ نام لے کے ہم ہر کام، یہ سکھایا گیا ہے نا کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مومن مسلمان کی نشانیوں میں سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں. بل تؤثرون بل تؤثرون حیات الدنیا. کوئی ہے جس کی باری نہیں آئی ابھی تک؟ جس کی بالکل بھی باری نہیں آئی؟ عابدہ یہ میری بھی نہیں ہوئی. کون بول رہا ہے؟ میں سمینا. سمینا. جی سمینا، آپ نے بھی شروع کیا تھا، آپ پہلے تھوڑا کر لو آدھا تو سیرونا تک، آگے پھر عابدہ کر لے گی. بل لیکن حرف اضراب لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ جی اضراب. اضراب کا کیا مطلب؟ بلکہ اضراب لیکن کا مطلب کوئی نہیں، بس جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا بلکہ، یعنی جی کہ آگے وضاحت کرنی ہے آپ نے. اچھا ٹھیک. آگے جو ہے ہمیں فعل مضارع معروف نظر آ رہا ہے، حمزہ سارا روٹ ورڈ ہے، باب افعال سے ہے. تؤثرون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے تو انتم فاعل ہے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. تو آثارا رونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا. جی جمع علامت مضارع مذکر تا لگی ہوئی ہے. حاضر اور فعل مضارع فعل معروف مضارع معروف باب افعال معروف اور اور باب فاعل آپ نے کہا افعال مزید اور فی. فاعل انتم. جمع مذکر حاضر ہے تو انتم اس میں فاعل ہوگا. بالکل، فعل بالفاعل ہے اور اس میں ضمیر ہے ان تم کی. آگے ہمیں الحیات الدنیا، یہ موصوف اور صفت نظر آ رہے ہیں جو مل کے مرکب توصیفی بنا رہے ہیں، اور اس کی اعرابی حالت کیونکہ نسبی ہے اس لیے یہ مفعول بن جائے گا. تو تؤثرون فعل، اپنے فاعل انتم اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا. الحیات تد دنیا، پہلا جو ہے الحیات تو موصوف دونوں پلس آئیڈینٹیکل صفت، ہیں اس لیے یہ موصوف ہے اور آگے اس کی صفت ہے. دونوں مل کے مرکب توصیفی بنائیں گے. بالکل، دونوں مل کے مرکب توصیفی بنیں گے. عربی حالت چونکہ نسبی ہے اس لیے مفعول بنے گا. بالکل، منصوب اسم ہے اس لیے اس کو ہم مفعول کہیں گے. تو ہم کہیں گے کہ تؤثرون فعل، فعل اپنے مضارع فاعل انتم، فعل مضارع اپنے فاعل انتم اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بنا. بالکل، جملہ ترجمہ اس کا ہوگا جملہ فعلیہ، جی بلکہ تم سب
तरजीह देते हो दुनियावी जिंदगी को। बल्कि तुम सब तरजीह देते हो दुनियावी जिंदगी को। दुनियावी जिंदगी को। बिल्कुल ठीक हो गया। स्टार्ट हमने क्या लिया था? तहकीक फलाह पा गया जिसने खुद को पाक किया और उसने जिक्र किया अपने रब के नाम का, फिर उसने नमाज पढ़ी। बल्कि तुम सब तरजीह देते हो दुनियावी जिंदगी को, यानी कि यहाँ पे कहना क्या चाहा है कि असूली तौर पे तो आपको अल्लाह का नाम लेना चाहिए था। अपने आप को जब भी पाक करो उसके बाद अल्लाह का नाम लो और नमाज पढ़ो, लेकिन आप उसकी जगह क्या करते हो? जो इंसान है वो उसकी जगह क्या करता है कि बजाय अल्लाह को याद करने के वो दुनिया के में खो जाता है, यानी कि दुनिया के मामलात की तरफ अपना ध्यान कर लेता है और अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करता, अल्लाह को वो इग्नोर कर देता है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा उसको रिलेट कर रही हूँ और पीछे से, और दूर रहेगा उससे सबसे बड़ा बदबख्त, यानी कि अल्लाह की जो नसीहत है उससे जो बदबख्त शख्स है वो हमेशा दूर रहेगा, यानी कि अल्लाह का से नसीहत नहीं पकड़ेगा, जो जलेगा सबसे बड़ी आग में। और वो शख्स जो अल्लाह की नसीहत से दूर रहता है, अल्लाह के जिक्र से दूर रहता है, अब उसकी सजा क्या है कि बहुत बड़ी आग में वो जलेगा, फिर वो ना मरेगा उसमें और ना ही जिएगा उसमें। यानी कि अब उसको सजा के तौर पे जो अल्लाह को भुला देता है, अल्लाह के जिक्र को भुला देता है, अल्लाह की याद को भुला देता है, अब उसको सजा के तौर पे बड़ी आग में डाल दिया जाएगा। अब वो उसमें जल के मरना चाहेगा, वो ख्वाहिश करेगा कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन ना उसको मौत आएगी और ना ही वो जी सकेगा। यानी कि जी क्यों नहीं सकेगा? क्योंकि जल रहा होगा। अब वो मौत के ख्वाहिशमंद होगा लेकिन मौत भी उसको नहीं आएगी। तो उसके जवाब में ये बात आई है, ये सब बताने के बाद कि जो अल्लाह से नसीहत नहीं पकड़ता, उसके नतीजे में अब क्या है कि वो जो शख्स है जो आग में जल रहा होगा, तहकीक अब उसके रिजल्ट में दूसरी बंदे की बात हो रही है। अब वो फलाह पा जाएगा, एक वो था जिसने अल्लाह के जिक्र को भुला दिया और आग में चला गया, और अब दूसरा है कि जो फलाह कौन पा जाएगा? जिसने खुद को पाक किया और अल्लाह के जिक्र को, यानी कि अब ज़कर अस्मा, अल्लाह के नाम का जिक्र किया। एक तरफ है जिसने अल्लाह की जिक्र को भुला दिया, वो आग में जला, और दूसरा वो है कि जिसने जब भी पाक साफ हुआ उसने अल्लाह के जिक्र को किया। ठीक है, अल्लाह के नाम लिया और फिर खाली नाम लेके जिक्र ही नहीं किया, फिर उसके लिए शुक्रगुजारी के तौर पे उसको याद करने के बाद उसके लिए नमाज भी पढ़ी, यानी कि उसके आगे सजदा भी किया, उसके आगे झुका भी। ठीक है, लेकिन उन लोगों के बरक्स जो कि इन जनरल क्या कहा अल्लाह ताला ने, ज्यादातर लोग वो होते हैं जो अल्लाह को, जो दुनिया को तरजीह देते हैं, दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं अल्लाह के जिक्र के ऊपर, यानी कि फिर वो पहली वाले लोगों की तरफ अल्लाह ताला ने रुजू किया, यानी कि जिसमें जो हमने 11, 12, 13 में पढ़ा था कि जो अल्लाह को भुला देते हैं, जिक्र नहीं करते और आग में जल रहे होते हैं। अब वापस उनकी तरफ बात चली गई कि वो ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो अल्लाह को याद नहीं करते और दुनिया की ज़िंदगी में खो जाते हैं। अब बात रिलेट कर सके हो? जी आपा। जी, तो आज के लिए इंशाल्लाह ताला इतना ही।
اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. آئی تھنک تھوڑا ہی رہ گیا اب. جی 3 آیتیں رہتی ہیں تین انشاءاللہ آیات رہ گئی ہیں اگلے فرائیڈے کو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگلے فرائیڈے کو ذرا کوشش کر لیتے ہیں یہاں ہم تھوڑا سا جلدی کلاس لے لیں. اگر آپ لوگ کو پرابلم نہ ہو مجھے بلکہ یاد بھی کروا دینا، کیونکہ ہم نے آؤٹ آف اسٹیشن جو فرائیڈے کو ٹریول کرنا ہے، شادی پہ ہم نے جانا ہے، تو مجھے ابھی یہ بھی نہیں آئیڈیا کہ کس ٹائم پہ ہم نے جانا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر بتا دوں گی. ٹھیک ہے. میم فرائیڈے کی جگہ اگر تھرسڈے کو رکھ لیں کلاس. میں بھی ابھی یہ پوچھنے لگی تھی، کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا ہوتا، تو آپ لوگوں کو پرابلم تو نہیں ہے؟